اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کام تو بہت بڑا ہے کہ تم نے میری راہ میں کوشش کرنی ہے. سارے آبسٹیکلز ہیں، باہر والے بھی ہیں، اندر والے بھی ہیں، لیکن اس دور میں اور ان چیلنجز کے سامنے ایک ہی شخص تھا جس کو یہ جاب دی جا سکتی تھی، وہ تم ہو. جس زندگی میں مجھے ڈالا ہے، جس سراؤنڈنگ میں مجھے ڈالا ہے، میرا ماحول جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو چیلنجز مجھے دیے ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے کوئی اور کوالیفائڈ تھا ہی نہیں. میں ہی تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. مجھے ہی چنا گیا، آپ کو ہی چنا گیا، کسی اور کو نہیں. ہوا اجتباکم. مجھے اپنے اندر کوئی پوٹینشیل نظر آئے نہ آئے، میں سمجھوں میں کوالیفائڈ ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر وہ چیز ہے جو تمہیں اس لائق بناتی ہے کہ تم ایک تو مسلمان ہو، اور اس دور میں مسلمان ہو، اور ان مشکلات کی تمہارے ارد گرد جو مشکلات ہیں ان کے درمیان میں تم مسلمان ہو. تمہیں اس لیے چنا گیا ہے. ہوا اجتباکم. اچھا جی، چن تو لیا، لیکن کام تو پھر بھی بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے تسلی دے دی، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. نہیں، تم دین کے معاملے میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشکل ڈالی نہیں. چلو پھر مجھے تھوڑی تسلی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ایک تو مجھے چن لیا ہے اتنے بڑے کام کے لیے، اور پھر تسلی بھی ساتھ دے دی کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو جیسے ہی مجھے تھوڑی سی تسلی ملی کہ کوئی مشکل نہیں ہونی، فوراً کہہ دیا ملت ابیکم ابراہیم. تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو ہی فالو کر رہے ہو، انہی کی ملت کا حصہ. ملت عربی میں مذہب کو بھی کہتے ہیں، دین کو بھی کہتے ہیں. اب مجھے دوبارہ کنفیوژن شروع ہوگی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی آسان کام نہیں دیا تھا. ان کو تو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو تو صحرا میں فیملی کو چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے. آپ میں سے کچھ کو تو شوق ہے کہ آپ کاش کے فیملی کو صحرا میں چھوڑنا ہے، لیکن ان کے لیے مشکل تھا. آگ میں پھینکنا، صحرا میں، پھر اپنے والد کو کنفرنٹ کرنا، یعنی کم عمری میں اپنے والد صاحب کو کنفرنٹ کرنا، گھر سے نکالے جانا. ہر موڑ پر ان کو مشکل 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 مشکل. پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل ڈالی نہیں، اور پھر فوراً کس کا حوالہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، جس سے زیادہ مشکلات آپ کو قرآن میں ملتی نہیں ہیں. کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ جو رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو رب خنجر کو یا چاقو کو کاٹنے سے روک سکتا ہے، جو رب صحرا میں پانی نکال سکتا ہے، جو رب ہر مشکل اس شخصیت کے لیے آسان کر سکتا ہے، تم سے کہاں کہا جا رہا ہے اپنی اولاد کو ذبح کرو؟ تم سے کہاں کہا جا رہا ہے کہ صحرا میں جا کے فیملی کو چھوڑاؤ؟ تم سے کہاں کہا جا رہا ہے کہ تم آگ میں چھلانگ مار دو؟ تم سے تو بہت کم کچھ کہا گیا ہے. لیکن جو کچھ کہا بھی گیا ہے، اگر تمہیں لگے کہ یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، تو یہ یاد رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے، جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان کی تھی. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، اس سے پہلے بھی اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تاکہ رسول قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے سکیں کہ تم لوگوں نے وہ کام کیا اور تم اس کام کے لیے کھڑے ہوئے، تم نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ تمہیں چنا گیا تھا، اور اس ذمہ داری کے ساتھ تم کھڑے ہوئے، اور تم لوگوں کے سامنے شہداء بن سکو. تم لوگوں کو یہ گواہی دے سکو کہ آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ہم حق کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ہم نے صحیح بات کی تھی. آپ کے ارد گرد جو بھی نیگیٹیوٹی ہو، جو بھی چیلنجز ہوں، جہاں میں پاکستان میں گیا ہوں، لوگوں نے مجھے بلا ہچکچاہٹ اپنی مشکلات کا، اپنے چیلنجز کا پورا انالیسس دیا ہے. تو مشکلات تو ماشاءاللہ سب کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں، لیکن ہمت کر کے پہلے قدم لینے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے. تو اب ان آیات کی بنیاد پر ہمیں تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی. ہمارے نبی کو کہا تھا علیہ السلام، یہ آخری الفاظ ہوں گے میرے آپ کے لیے، جب وہ سارے چیلنجز سورۃ الشورى میں ان کو بتائے نا، باہر سے یہ چیلنجز ہیں، اندر سے یہ چیلنجز ہیں، تو آخر میں آخری کلام کیا تھا اللہ کا ہمارے نبی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیونکہ اگر آپ نبی سے کہیں کہ آپ نے اس دین کی دعوت دینی ہے، لیکن مشرکون جو ہیں وہ اکثریت نہیں سنیں گے، اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، ان کو آپ کی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو فائدہ کیا پھر بات کرنے کا، کام کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُوا. اور ان سب مشکلات کی وجہ سے اب آپ دعوت دیجئے، اب آپ بلائیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ان سب مشکلات کے باوجود آپ بلائیے، یہ کہا ان کی وجہ سے آپ بلائیے. یعنی یہ مشکلات جو رکھی گئی ہیں،
یہ اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ ایک ہی انسان ہو سکتا تھا جو ان مشکلات کے سامنے اور ان کی وجہ سے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ آپ نے ان مشکلات کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا مشکلات کے باوجود مجھے اچھا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا ہے، کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ آسان کرنا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا مسئلہ کہیں اور سے باہر سے آ کے حل نہیں ہوگا، اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے اس قابل کہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں۔